قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہمیں 21ویں پارے کا 14واں رکوع پڑھنا ہے اور سورہ سجدہ کا یہ پہلا رکوع ہے۔ بہت ہی آسان سبق ہے۔ اس سورہ کی فضیلت سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک یعنی سورہ تبارک الذی کی تلاوت نہیں فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام نہیں کرتے تھے۔ تو رات کو سونے سے پہلے سورہ سجدہ کی تلاوت ضرور کر لے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں اسپیشل سورہ سجدہ کی فضیلت ضرور بتائیں گے۔ اگر آج مستقل سورہ سجدہ کی فضیلت بتانے جائیں گے تو ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا، کیونکہ اس کے فضائل بہت سارے ہیں۔ اس پوری سورہ میں 30 آیتیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے آیاتھا 30، پھر اس کے بعد رکوعاتھا 3 لکھا ہوا ہے، یعنی اس سورہ میں کل اور ٹوٹل 3 رکوع ہے۔ بہت ہی آسان ہے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ اب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ السجدہ مکیہ، یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، یہاں پر مکی لکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ ہو سکے تو اس سورہ کو منہ زبانی یاد کر لے تاکہ آپ اس کو نماز میں بھی پڑھ سکے۔ آپ عشاء کے بعد سنتوں میں یا نوافل میں اس سورہ کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون۔ بڑی آیت ہے، لہٰذا تھوڑا سانس اندر لینے کے بعد پڑھے تاکہ آپ آیت تک پہنچ پاوے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ۔ دھیان سے پڑھنا ہے، سا کو پڑھتے وقت زبان کا کنارہ ہلکا سا باہر نکالیں گے تو سا ادا ہو جائے گا، سین میں ہلکی سی سیٹی جیسی آواز آئے گی۔ سم نہیں پڑھنا، بہت سے لوگ ثم کو سم پڑھتے ہیں۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ وقالوا اذا ضللنا، یہاں پر دونوں حمزہ کو صاف پڑھنا ہے، اذا۔ وقالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لفي خلق جديد۔
جلدی بالکل بھی نہ کریں، آہستہ آہستہ پڑھیں، ہر حرف کو اپنے مخرج سے صحیح صحیح ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ بل ہم بلقاء ربهم کافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ 21ویں پارے کے 14 رکوع یہاں تک مکمل ہو چکے۔ آج کے رکوع میں ہم نے 11 آیتیں پڑھی اور سورہ سجدہ کا یہاں تک ایک رکوع مکمل ہوا۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ لائک کر کے ضرور بتا دیں، شیئر کرنا اپنے دوستوں کو نہ بھولے۔ جتنے بھی لوگ آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔